الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قبروں کا پجاری، مردہ فروش، ہڈی فروش، نقلی قادری مردہ فروشی کی دعوت دے رہا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے غلط استدلال کر رہا ہے. مردہ سے مدد مانگنے، مردے کو پاورفل بنانے کی ناکام اور نامراد کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دن اور رات میں کم سے کم 20 مرتبہ ایک مسلمان نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھا کرتا ہے. گویا نماز میں سچا اور نماز کے باہر جھوٹا ہے. یہ وہ فراڈ ہے اور وہ فریب ہے جس سے یہ سادہ لوح لوگوں کو، جاہل لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے کوئی پوچھے کہ اس آیت کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا یا تیرے مردے شاہ پر ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا، اس سورت کا نزول ہوا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مردے کی دہائی دی؟ کس مردے کو مشکل کشا سمجھا؟ قبر کے پجاریوں، جواب دو. اس آیت کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا. جب بھی وہ دعا کرتے تو رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے، رب کائنات سے مدد مانگا کرتے تھے. کبھی ابراہیم کو نہیں پکارا، نہ کبھی اسماعیل کو پکارا، نہ اسحاق کو پکارا، اور نہ ہی نوح کو پکارا، نہ ہی شیس کو پکارا، بلکہ رب کائنات ہی کی دہائی دی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رب کائنات سے ہی مدد مانگا کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تقاضے کو پورا کیا کرتے تھے. اسی لیے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی: اذا استعنت فاستعن باللہ. مدد کی جب بھی تم کو ضرورت ہو تو رب کائنات سے مدد مانگا کرو، کسی مردے سے مدد نہ مانگا کرو. اور جب بھی مانگو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو تو احکم الحاکمین رب العالمین سے مانگو. جس نے پیدا کیا ہے وہ عطا بھی کرے گا، جس نے زندگی دی ہے وہی شفا بھی دے گا. یہی نبی کا ایمان، یہی صحابہ کا ایمان، یہی اولیاء کرام کا ایمان. اور یہ مردود اٹھتے جاگتے ہر حال میں مردوں کی دہائی دیتا ہے. یہاں کبھی یا غوث کہتا ہے، وہاں کبھی حجویری کا نام لیتا ہے. اس کا معبود بھی بدلتا ہے، مسجود بھی بدلتا ہے، مشکل کشا بھی بدلتا ہے. مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن کھڑے ہونے کی حالت میں رب کائنات ہی کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے رب کائنات کا ذکر کرتا ہے.
سونے جاتا ہے رب کائنات کا نام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے۔ جس نے اس رب کی تعریف کی اس رب کائنات نے اس کی سن لی۔ یہ مردہ ہے یہ، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو رب کائنات کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور یہ مہا مردہ ہے کیونکہ رب کائنات کو چھوڑتا ہے اور مردے کو مشکل کشا مانتا ہے، مردے کو حاجت روا مانتا ہے، مردے کی دہائی دیتا ہے۔ جہاں تک التحیات کی بات ہے، تحیات میں کیا ہے؟ تحیات میں زندہ مردے کو دعا دیتا ہے، مانگتا نہیں۔ مردہ فروشو بات سمجھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھو مومن نماز پڑھنے والا اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتا ہے اور نیک اور صالحین کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ مردے سے مانگتا نہیں، صالحین سے مانگتا نہیں، اور نہیں مردے سے التجا و فریاد کرتا ہے۔ اس لیے فریب دینا چھوڑ دو، دین کے ڈاکوؤں ڈکیتی کرنا چھوڑ دو، مردہ فروشوں اس احکم الحاکمین کی دعوت دو جس احکم الحاکمین نے تجھے پیدا کیا ہے، تمام مرنے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے ان سب کو موت سے دوچار کیا ہے، وہ یحیی و یمیت ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر مردے کی پوجا کروانا یہ ابلیس لعین کا کام ہے، یہ قیاس آرائی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سامنے ابلیس لعین کا کام ہے، یہ ابلیس کا چیلا ہے اور ابلیس کا پٹھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس جاہل قادری کو جوتے کی نوک پر رکھو، اس لیے کہ یہ شرک کا ٹھیکیدار ہے، مردہ فروشی کا علم بردار ہے۔ توحید کے متوالوں اور توحید کی دعوت دینے والوں اس مردود کی گردن ناپو اور اس مردود کو بتاؤ کہ قرآن کریم میں معنوی تحریف کرتا ہے، مردے کو مشکل کشا مانتا ہے۔ جو مردہ 4 کندھوں کا محتاج، کفن کا محتاج، دفن کا محتاج، غسل کا محتاج، مٹی ڈالنے کا محتاج، وہ مردہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ابلیس لعین کا پٹھو ہے، ابلیس لعین کا چیلا ہے، ایمان کا سوداگر ہے اور اسلام کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، پیغام مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ کیونکہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا اس کو یہ ایڈورٹائز کر رہا ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ یہ کام کروا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کسی مردے کی دہائی نہیں دی، یہ مردوں کی پوجا کروانے کے لیے لگاتا ہے اور قرآن کریم کی معنوی تحریف کرتا ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو اور قرآن کریم کے بیان کو سنو۔ ادعو ربکم، جب بھی دعا کرو تو اپنے پروردگار سے دعا کرو، مردے سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تجھے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا قبول کرنے والا رب کائنات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے انتہا دیتا ہے۔ اس احکم الحاکمین کو چھوڑ کر مردے کی دہائی دینا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، بے عقلی بھی ہے، جہالت بھی ہے،
قرآن سے بغاوت بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف بھی ہے، اور رب کائنات سے عداوت بھی ہے، ابلیس کی پالیسی بھی ہے۔ اس لیے اس مردود کو بتاؤ کہ قرآن کریم میں تحریف کرنا یہودیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اس لیے یہودیوں کے ایجنٹ ابلیس کے ایجنٹ ہو اور اللہ رب العالمین کے دشمن ہو، اللہ رب العالمین کے باغی ہو، مردہ فروش ہو، مردہ فروش ہو۔